وعلى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکر۔ کون ہے جو کسی بے قرار پریشان حال جب اسے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سن کر اسے جواب دے سکے اور اس کی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور کرے۔ آگے الہ مع اللہ، کیا یہ کام اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، 62، جو 20ویں پارے کے پہلے پیج میں ہی موجود ہے یہ آیت۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک اپنی گارنٹی یہ بتا رہا ہے کہ جب انسان پریشان اس طرح ہو جائے، بے قرار ہو جائے کہ اسے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، ساری امیدیں ختم ہو گئی، سارے راستے بند ہو گئے، کوئی سورس ہی نہیں ہے بچنے کا، ایسے میں وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس حال میں بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور صرف اللہ ہی اس حال میں بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ جب سارے سورسز ختم ہو جائے، کہیں سے کوئی امید نہ ہو، ساری امیدیں ختم ہو جائیں، اس لیے کسی بیمار کو کوئی کریٹیکل آپریشن ہو تو ڈاکٹر لوگ بھی کیا کہتے ہیں، ہم نے تو اپنا کام پورا کیا، باقی اوپر والے کے اوپر ہے، وہ بچے گا یا نہیں بچے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 7-8 گھنٹے آپریشن میں لگا کر باہر اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسی ہی سچویشن ہے جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے قرار ہے، کہیں سے کوئی قرار نہیں ہے، کہیں سے سکون نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری امیدیں ختم ہو گئی، لیکن ایک امید ہے جو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ 24 گھنٹے 24 آورس اس کا دربار کھلا ہوا ہے اللہ کا، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ ہمیشہ اس سے مانگ سکتے ہیں، وہ سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، اور دنیا میں روزانہ سب کو اس حالات سے نکالتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ بس بچ گئے کسی طرح، بچانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ کوئی ایسے حال میں اگر اس سے مانگتا ہے، پریشانی کے حال میں جب کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی سورس نہیں ہے اپنے پاس، یہ اللہ کی شان ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سورس کے وہ آپ کا کام کر دے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مالک ابن دینار بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا ایسے ہی، اور اپنے آپ کو بتایا کہ میں مضطر ہوں، پریشان حال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، آپ دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں، تم خود دعا کرو، اس لیے کہ تم جس سچویشن میں ہو اللہ کی گارنٹی ہے تم مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آدمی بس ایک اللہ کا سہارا لے کر دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ ابن کثیر اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر
اس طرح کے کئی قصے انہوں نے نقل کیے. اس میں سے ایک قصہ وہ بیان کرتے ہیں، اسے فضائل اعمال میں بھی یہ موجود ہے. ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک خچر، اسی سے وہ لوگوں کا مال ادھر ادھر پہنچاتا تھا. جیسے آج کل کوئی چھوٹی گاڑی ہو، سامان پہنچانے کی آدمی رکھ لے. اس زمانے میں جانور ہی پر لوگ سامان پہنچاتے تھے کرائے پر. ایک مرتبہ اسے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دو. بات چیت کر لیا، اسے اپنے خچر پر سوار کر کے نکل پڑا. ایک جگہ جب پہنچے تو وہاں دو راستے جا رہے تھے. ایک راستہ وہ خچر والا جانتا تھا، ادھر جانے لگا تو وہ جو سوار تھا اس نے کہا کہ نہیں، ادھر سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے اور جلدی پہنچیں گے. اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، میں کبھی گیا نہیں اس راستے میں. اس نے کہا نہیں، میں تو گیا ہوں، میں جانتا ہوں، آپ آرام سے چلو، کوئی بات نہیں، جلدی پہنچیں گے. تھوڑی دور گئے تو ایک دم سنسان، کوئی آنے جانے والا نہیں، ایک دم جنگل. ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ بہت سارے سر پڑے ہوئے ہیں وہاں. وہ جو سوار تھا وہ ڈاکو آدمی تھا. وہ جس کو بھی ادھر لے جاتا کسی بہانے سے اس کا سارا مال چھین لیتا اور اسے جان سے بھی مارتا. اس نے کہا کہ اب تھوڑا روکو، مجھے کچھ کام ہے. اتر کر دونوں جانور کو ایک کنارے باندھ دیا. اتنے میں وہ اپنی تلوار نکال لیا. ڈاکو تھا مارنے کے لیے. یہ سمجھ گیا، یہ بھاگنا شروع کیا. اس نے بھی پوچھا کیا. ایک جگہ جب پہنچا، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اب وہ لگا منت سماجت کرنے کے لیے کہ میرا سب کچھ لے لو، میری جانور میرا جو ہے وہ بھی لے لو، سب کچھ لے کر مجھے چھوڑ دو، میری جان چھوڑ دو، میری جان سے تم کو کیا لینا. تو کہا نہیں، میں تم کو بھی ماروں گا، تمہارا سب کچھ لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو 2 رکعت نماز. اب وہ نماز شروع کیا. اس کا بیان وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن میں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا. آدمی گھبراہٹ، موت کی گھبراہٹ، سامنے کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے، سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. بس یہ ایک آیت یاد آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو اس سچویشن میں بچا سکتا ہے جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں، لاسٹ ہے، کوئی نہیں. اب وہ پیچھے سے جو ہے کہا جلدی پڑھ جلدی پڑھ، وہ جلدی کر رہا تھا. سلام پھیرتے دیکھا ایک سوار آیا، ایک گھوڑے پر سوار ہے کر کوئی اجنبی آدمی آیا، اننون پرسن آیا اور اسے ختم کر کے جانے لگا. یہ اٹھ کر اسے پہلے پکڑ لیا. بھائی کون ہے، رکو، بتاؤ کون ہو تم. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. دنیا میں جب کوئی بندہ اس آیت کا سہارا لیتا ہے، جب یہ آیت پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اس مدد پر پہنچوں. یہ اسی امت کا واقعہ ہے. مالک ابن دینار کے زمانے کا واقعہ ہے. آج بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، آپ کو مجھے نظر نہیں آئیں گے، کبھی سامنے سے بھی گزریں گے. بس ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ جب تک بچائے کوئی مار نہیں سکتا ہے. اور جہاں کسی سہارے کی امید نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، سب کچھ ختم، لیکن وہ ایک سورس ہمیشہ ہے بندے کے لیے. ایمان کا یہی فائدہ ہے نا. کسی سٹیج پر آدمی نا امید نہیں ہوگا، اسے امید رہے گی. خوش نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہے اوپر والا جس کے پاس سب کچھ ہے. وہ چاہے گا تو کہیں بھی زندہ رکھے گا. کتنے واقعات قرآن میں بیان کیے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 100 سال تک ان کو سلایا. تیسرے پارے میں موجود ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها
قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ایک بستی پر سے گزرے جس بستی پر اللہ کا عذاب آ کر وہ برباد ہو چکا تھا، اجڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے لگے یہ اس طرح اجڑ چکی ہے، یہ پھر کیسے دوبارہ یہ لوگ اٹھیں گے، ان میں زندگی کیسے آئے گی جو اس طرح برباد ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان کے مائنڈ میں وہ باتیں آ ہی رہی تھی کہ اس بستی کو اتنی ناکامی کے بعد، اتنا ختم ہونے کے بعد سب کچھ پھر کیسے؟ کبھی کبھی کچھ ایسی پریشانی آتی ہے، کوئی ایسی مصیبت، ایسا عذاب، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ کیسے ہے۔ جاپان پر جب ایٹم بم گرایا گیا تو یہاں پھر دوبارہ کیسے آبادی ہوگی؟ بتاتے ہیں نا کئی سالوں تک وہاں گھاس بھی اگ نہیں سکتی۔ 2 شہر برباد کر دیا تھا امریکہ نے، ہیروشیما ناگاساکی کے نام سے۔ آج وہ بہت اچھے شہر، ٹیکنالوجی، لوگوں نے محنت کی، ہریالی بھی آ گئی، شہر بھی آباد ہے۔ ان کے ذہن میں بات آئی، اللہ نے ان کو نیند دے دی۔ نیند کو یہاں موت کہا گیا، نیند تو موت ہی ہے نا۔ 100 سال تک سلا کے رکھا ہو، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا تم کتنا دیر یہاں سوتے رہے، کتنا؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ان کو تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میں یا تو پورے دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا حصہ، تھکا ہوا تھا، نیند اچھی آ گئی، لگتا ہے کہ زیادہ سو گیا ہوں، آج پورے 1 دن سویا یا کم از کم آدھا دن کا تھوڑا حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا کہ نہیں، تم 100 سال سو کر اٹھے ہو۔ 100 سال کیسے ان کو رکھا؟ بندہ تو روزانہ کھا پی کر زندہ رہتا ہے۔ ان کے بغل میں گدھا جو ان کی سواری تھا وہ ایک دم ہڈی گڈی ہو چکا تھا، سب کچھ ختم، اور یہ زندہ ہے۔ وانظر الی طعامک لم یتسنہ، اللہ کی قدرت، وہ خود ہیں، وہ سو کر آرام سے اٹھے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں، وہ یہ سوچ رہے کہ تھوڑے گھنٹے سو کر اٹھاؤ۔ جانور کو دیکھے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ تو مر کے ایک زمانہ ہو چکا ہے، ہڈی سب بچی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ان کے ساتھ جو توشہ تھا، کھانا تھا، وہ خراب نہیں ہوا ہے، وہ اسی طرح ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ان کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو پھر دوبارہ زندہ کیا، ان ہڈیوں پر گوشت آیا، سب کچھ، وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد عزیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک خیال آدمی سوچتا ہے دیکھ کر کے ان اتنا برباد ہوئے، ابھی ہٹتا کی نہیں کی، بزنس میں اتنا لاس آ گیا اس کو، ان ابھی کیا بیپار کر کو، میں سب بولتے رہتے ہیں نا، لیکن کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی نا امیدی کے سچویشن میں آدمی سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے ہوئے اسی ایک پر یقین کے ساتھ مانگے گا تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں اسٹوری نہ سمجھے۔ ابن کثیر مسلم شریف کے اندر اس طرح کے قصے اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں جو پرانی امتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ 3005 نمبر والی حدیث مسلم شریف کی اگر کوئی دیکھے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اسے لوگوں کو مایا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نئی ہوتا، جادوگروں کا کام ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ کرتب کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ ایک ذرا چالاک ذہین ایک بچے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنا سارا ہنر اس کو سکھا کر جاؤں گا، میں مر گیا تو پھر یہ، تو ایک بچے کو اس کے پاس بھیجا گیا۔
وہ بچہ اس سے سیکھنے کے لیے اس کے گھر جاتا تھا۔ راستے میں ایک چرچ مسجد، اس زمانے میں چرچ ہی مسجد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، راہب دیندار اللہ والا ایک بندہ اور چرچ میں رہتا تھا۔ یہ بچہ ادھر سے جب گزرتا تھوڑی دیر اس کی بات سنتا تھا، پھر جاتا۔ وہ جادوگر اس کو مارتا تھا، تو دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ اللہ والے نے یہ کہا کہ اگر جادوگر پوچھے تو بولنا کہ گھر سے نکلنے میں گھر کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، اور گھر والے اگر پوچھے اتنی دیر کیوں تو بولنا کہ مجھے استاد نے روکا ہے۔ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن وہ بچہ جو ہے جنگل سے گزر رہا تھا، ایک بہت بڑا جانور راستے میں آ گیا، سارے لوگ پریشان ہیں، جا نہیں سکتے۔ اس بچے نے دل میں یہ کہا، سوچا اس نے کہ آج میں لوں گا امتحان کہ جادوگر صحیح ہے یا یہ اللہ والا راہب صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور یہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، اگر یہ اللہ والا یہ راہب اگر صحیح ہے، میرے اس پتھر سے تو اس کو مار دے، وہ جانور ختم ہو جائے، لوگوں کا راستہ کھل جائے گا، اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ جو دیندار آج جو ہے وہ جو بول رہا وہ صحیح ہے، جادوگر غلط ہے۔ اس نے مارا، وہ جانور ختم ہو گیا، راستہ کھل گیا، لوگ آنے جانے لگے۔ اب اس کی شہرت ہو گئی کہ یہ بہت جانتا ہے۔ اب یہ کچھ بھی پڑھتا تھا، جو بھی سیکھتا تھا اس دیندار سے لوگوں کا علاج ہو جاتا تھا۔ جو اندھے کو جو ہے دعا کرتا تھا تو اس کی آنکھ واپس آ جاتی تھی۔ الگ الگ بیماریوں کا علاج کرنے لگا، فیمس ہو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والا ایک اس کا دوست تھا جو اندھا تھا، اسے پتہ چلا تو بہت کچھ لے کر آیا، تحفے تحائف، کہ تو میری آنکھ ٹھیک کرے گا۔ لوگ تو اسی کو سمجھ رہے تھے نا، تو یہ سارا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور شفا بھی میں نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف دعا کرتا ہوں، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو اس اللہ پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا، تمہاری آنکھ واپس آئے گی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھ واپس آ گئی۔ پھر وہ جب بادشاہ سے ملنے کے لیے گیا، اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا تمہیں روشنی کیسے آ گئی؟ تم تو اندھے تھے، کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرے خدا نے مجھے ٹھیک کیا۔ اب تک تو اسی کو خدا سمجھ رہے تھے نا بادشاہ کو۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے؟ اسے اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا۔ تو اس بچے کے بارے میں اس نے بتایا، اس بچے کو لایا گیا، بچے نے بھی کہا گیا کہ تم اس خدا کو چھوڑ کر مجھے خدا مانو، جیسے اب تک چل رہا ہے۔ بچے نے انکار کیا، اس کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ تو لاسٹ میں اس بچے نے اس اللہ والے راہب کا بھی پتہ بتایا، اس کو بھی لایا گیا۔ دربار کے اندر راہب سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، یہ جو لگا رکھا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ، میں ہی ہوں سب کچھ، مجھے مان۔ اس نے انکار کیا۔ سب کے سامنے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے سر سے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنا کلمہ نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے۔ پھر اس کا جو ساتھی تھا جو اندھا ٹھیک ہو گیا تھا، اس سے کہا گیا کہ تو مجھے رب مان، اس نے انکار کیا، نہیں۔ دیکھیے کتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے لوگوں کا، سامنے لوگوں کو رمپھم سے، آرا رمپھم کو کہتے ہیں، بیچ سر میں رکھ کر کے 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان جب دل میں آتا ہے نا، اس کے سامنے دنیا کی تکلیفیں کچھ نہیں ہوتی۔ پھر اس راہب کو لایا گیا جو اللہ والا تھا، جو اس بچے کا جو استاد ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے، اس نے بھی انکار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔
بچے کو کہا دیکھا نا تمہاری بھی یہی حالت ہوگی، تم مانو؟ سے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ کچھ لوگوں کو اس بچے کے ساتھ بھیجا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اونچائی پر، وہاں اس سے کہو کہ تو اپنا دین چھوڑ واپس آ جا، اگر وہ مانتا ہے تو چھوڑ دو، نہ مانے تو اوپر سے اسے پھینک دو۔ یہ لے کر گیا، بات ہوئی، نہیں مانا۔ اب وہ اسے گرانے والے تھے اوپر سے، اس نے دعا مانگی، یہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ کوئی سورس نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ، کئی لوگ تھے پکڑ کر پھینکنے والے تھے۔ اللہ سے اس نے کہا اللہ جو تو جیسے چاہے مجھے بچا۔ پہاڑ پر حرکت ہوئی، ایک زلزلہ ٹائپ کی، وہ سارے اوپر سے نیچے گر کر مر گئے۔ یہ واپس آ گیا پھر بادشاہ کے پاس، بچ گیا لیکن بھاگا نہیں۔ یہ تو اپنی دعوت کا سب سے بڑا مظہر یہی تھا نا کہ اس بادشاہ کو پبلک کے سامنے غلط ثابت کرتا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی دعوت تھی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، وہ سب ختم ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں سے اس نے کہا کہ اس کو ایک جہاز میں بٹھا کر دریا میں لے جاؤ، بیچ دریا میں پہنچ کر پوچھو اس سے، اگر یہ واپس ہمارے دین میں آتا ہے، مجھے رب مانتا ہے تو اسے چھوڑنا، ورنہ وہیں بیچ دریا میں اسے ڈال کر واپس آ جاؤ۔ اسے لے کر چھوٹے جہاز میں دریا کے اندر گئے لوگ، وہاں یہی پوچھا گیا، اس نے نہیں مانا۔ اسے گرانے والے تھے کہ کشتی ہی الٹ گئی، سارے کے سارے مر گئے، یہ واپس آ، وہاں بھی اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ پھر بادشاہ کے پاس آیا، وہ سب تو ہلاک ہو گئے۔ اس نے بادشاہ سے یہ کہا، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی قصے سٹوری نہیں ہے، اگر تو واقعی میں سچ میں مجھے مارنا چاہتا ہے تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر، جمع کر ایک میدان کے اندر، اس میدان میں کسی درخت پر مجھے سولی دینے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے سب بھی ریڈی کر۔ اس کے بعد ایک تیر جو کہ میرا تیر، بچے کا بھی ترکش ہوگا اس کے پاس بھی، میرے تیر میں سے ایک نکال کر تیر، یہ کہہ کر مجھے نشانہ بنا کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر ماروں۔ تو رب نہیں ہے، میرے رب کا نام لے کر جب تو تیر چلائے گا مجھ پر تو اس سے میری موت ہو جائے گی۔ اپنے مرنے کی ترکیب خود بتا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ سارے لوگ جب اکٹھا ہوں گے، بادشاہ نے تو ساری کوشش کر لی، کچھ نہیں کر پایا، اب اس بچے کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے یہ ہو رہا ہے۔ دعوت پہنچانی تھی جو بچے کا، ایسے ہی کیا گیا، سب کو جمع کیا گیا اور اسے رسی پر رکھ کر کے ایک تیر لے کر نشانہ بنا کر کا اس بچے کے رب کے نام سے تیر ماری۔ جیسے ہی اس کو جا کر کن پٹی میں تیر لگا، گھس گیا، اس بچے نے وہاں ہاتھ رکھا اور اس کی موت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ جتنی پبلک تھی سب نے کہا اس بچے کے رب پر ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو الٹا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی قائم رکھنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، یہ لوگ تو سارے ایمان والے ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ بازاروں میں، سڑک کے کناروں پر جو ہے بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں، اخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، یہی ان بڑے بڑے گڑھوں کے اندر جو ہے آگ جلائی جائے اور سب کو پکڑ کر جو اپنا ایمان نہ چھوڑے اسے ڈالو، جو ایمان پر قائم رہے اسے ڈال کر جلا دو، سزا سب کو پکڑ کر۔ کئی طرح کے ہر جگہ کھودے گئے،
گورنمنٹ پاور ہاتھ میں تھا، لایا جاتا، پوچھا جاتا کہ تو کلمہ چھوڑ، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ، اس غلام، اس بچے کے رب کو ماننا چھوڑ، کوئی نہیں مانتا تھا، خوشی خوشی سب جو ہے اپنی جان دے رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یا تو ان کو انگار میں ڈالتے جاؤ یا اس سے کہو کہ تو خود جا، تو خود دھوک۔ لوگ خود سے جو ہے چھلانگ لگاتے تھے اور اپنی جانوں کی قربانی دی لوگوں نے۔ اسی میں ایک عورت آئی، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ۔ وہ چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑا سوچنے لگی، بچہ ہے تو اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو زبان دی اور اس نے کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حق پر ہیں، آپ اپنی جان دے کر شہید ہو جائیں، اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ تو اس ماں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی پریشان حال کو جب چاہے وہ بچا سکتا ہے۔ وہ 20 سروس ہے، 24 آورس۔ جب آپ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ضرورت پورا کرے گا۔ کوئی اور نہیں ہے، صرف وہ ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو ہمیں ہمیشہ اس سے مانگتے رہنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی طاقت ہمیں فراہم کر سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔